السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم اور ماریشس کے صدر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ قطر نے افغانستان میں امن سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ محمد اشتیا نے فلسطینی مصالحت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور ویانا مذاکرات کا چھٹا دور، ایران نے مذاکرات کی تکمیل کی کوشش پر زور دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں 2 ٹرینوں کی ٹکر کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ ماریشس کے صدر روبون برتھوی راج سنگھ کے نام وہاں کے سابق وزیر اعظم انیرو جگناتھ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر چوز امریکہ نامی سرمایہ کاری کی 8ویں سربراہ کانفرنس میں شریک ہے۔ وزیر تجارت و صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والی اس کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کی قطری اتھارٹی، سرمایہ کاری کے فروغ کی ایجنسی، فری زونز کی اتھارٹی، غذائی اشیاء کی حساد کمپنی اور میزبانی کی قطارہ کمپنی کے اہلکاران اس وفد میں شریک ہیں۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے خلیج کے ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں ماحولیات کے امور کے ذمہ دار وزیروں کے 23ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کی 40ویں سربراہ کانفرنس العلا سمٹ میں کیے گئے فیصلوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ فیصلے کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے GCC کے ملکوں کی کوششوں سے متعلق ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی کو متفقہ طور پر اقوام متحدہ کے 76ویں سیشن کی 6ٹھی کمیٹی کی سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ الشیخہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی جانب سے تمام ممبر ملکوں اور جغرافیائی گروپوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس اہم عہدے کے لیے قطری امیدوار کی حمایت کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ 6ٹھی کمیٹی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قانونی مسائل دیکھنے اور عالمی برادری کے لیے انتہائی اہمیت کے مسائل کا جائزہ لینے کی ذمہ دار ہے، اور ان میں دہشت گردی کی روک تھام اور قانون کی بالادستی کے مسائل بھی شامل ہیں۔ قطر نے افغانستان میں امن کے عمل کے لیے اتفاق رائے کو فروغ دینے کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فیصل بخیت المری نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ اس ضمن میں مشرق وسطی کے لیے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قطر امریکہ تعاون کی تعریف کی ہے
اور افغانستان میں امن کے عمل کے لیے افغان ڈائیلاگ کی دوحہ کی جانب سے کی جانے والی میزبانی کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 94 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 264 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,15,899 ہو گئی ہے اور ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ ملک میں جاری اینٹی کووڈ 19 ویکسینیشن کی مہم کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ اب تک یہاں ویکسین کی 2,716,670 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے بتایا ہے کہ اب متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے۔ کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران قطر کی جانب سے اس کے بھائیوں اور دوستوں کی مدد کے حوالے سے جمہوریہ مولدوویا نے قطر کی جانب سے اسے دی جانے والی طبی امداد پر مشتمل 3.5 ٹن کی کھیپ وصول کر لی ہے۔ اس میں طبی ساز و سامان اور دوائیں شامل ہیں۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے تعاون سے یہ امداد روانہ کی ہے اور مولدوویا کی وزارت خارجہ نے اس امداد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امداد دینے والے قطری ہاتھ ایک مرتبہ پھر فلسطینی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اور قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے فلسطینی وزارت صحت کے تعاون سے فلسطینی اراضی میں سرکاری اسپتالوں کو طبی ساز و سامان کی فراہمی کا ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد وہاں صحت کے اداروں میں سروسز کی نوعیت کو مزید بہتر بنانا اور ہیلتھ سروسز فراہم کرنے والوں کے کندھوں سے اقتصادی بوجھ میں کمی کرنا ہے۔ اب سے 2 روز قبل فلسطین میں واقع قطر چیریٹی کے دفتر نے فلسطینی وزارت تربیت و تعلیم کے ساتھ مشترکہ عمل کے 2 سمجھوتوں پر دستخط کیے تھے، جن کے مطابق مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں تعلیمی عمل کی خدمت کی جائے گی۔ فلسطین سے اب جیبوتی چلتے ہیں، جہاں قطر کی جانب سے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے جمہوریہ جیبوتی کی حکومت کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس کا مقصد تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور ورلڈ بینک کے ایک منصوبے کی مدد کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت جیبوتی کے 35,000 ایسے بچوں کی رجسٹریشن کی جائے گی جو اسکول نہیں جاتے۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے فلسطینی گروپوں کے درمیان قاہرہ میں ڈائیلاگ شروع ہونے سے تھوڑی دیر قبل پرزور انداز میں کہا ہے کہ موجودہ حالات میں فلسطینی مصالحت انتہائی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کی غرض سے ویانا مذاکرات کا 6واں دور اس ہفتے شروع ہو رہا ہے۔ امریکہ نے اس موقع پر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی انرجی کی بین الاقوامی ایجنسی کو اس کی ایٹمی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کی اجازت دے دے۔ ادھر تہران نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی سینٹ نے بھاری اکثریت سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ایک بڑے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ منصوبہ اقتصادی طور پر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تاریخی متن ہے۔ امریکہ نے اس منصوبے کے لیے $170 بلین کی رقم مختص کی ہے، جو تحقیقات اور امپروومنٹ کے مقاصد کے لیے خرچ کی جائے گی تاکہ امریکی سرزمین میں ان کمپنیوں کی پروڈکشن میں اضافے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے جن کی صنعتیں اس وقت ایشیا میں مرکوز ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ بھارت کی حکومت نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 92,000
596 केसेस रजिस्टर हुए हैं। भारत की वजारत सेहत के मुताबिक वहां वफात पाने वालों की यौमिया तादाद अब बढ़कर 2219 हो गई है। इस वजारत के मुताबिक भारत में कोरोना से मुतासर होने वालों की कुल तादाद अब 29.1 मिलियन हो चुकी है, जबकि अब तक इस बीमारी से 3,53,528 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से काबिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।